ذات ہے قدیم بھی رؤوف بھی رحیم بھی رؤوف بھی رحیم بھی وہ ذات بے مثال تھی وہ ذات بے مثال ہے خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے اپنی ظاہرات کو مطلب اپنے آپ کو دکھانا، ظاہر کرنا چاہا۔ اللہ ایک چھپے ہوئے خزانہ تھا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اللہ کی محبت تھی۔ اللہ چاہتے تھے کہ میرے بندے ایسے بن کر رہے کہ ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے، ان کے دلوں پر میری محبت چھائی جائے، ان کے دلوں میں میں سمایا جاؤں، میرے علاوہ کوئی غیر اللہ نہ سمایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیے، انسان کو بہت سارے چیزوں سے اللہ نے بنایا۔ انسان کی کامل مومن کی نشانی انسان کے جسم کے ہر عضو کوئی نہ کوئی کام ہے۔ دیکھو، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ آنکھ اللہ نے اپنی مخلوقات اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے بنایا۔ شریعت کے اندر جو حلال چیز ہے اس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ کو پیدا کیا۔ اللہ کی محبت کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ کو پیدا کیا۔ اللہ کے جو مناظر بنائے ہوئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ کو بنایا۔ اللہ نے پہاڑوں کو بنایا
جھاڑوں کو پیدا کیا، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیے، بغیر پائے، بغیر سطح کے اللہ نے پانی کی سطح پر زمین کو بچھا دیا۔ اللہ اپنی ہر مخلوقیت، اللہ اپنے ہر کام کو بندے کو دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا، پھر اس کو آنکھ لگائے۔ آنکھ اس وجہ سے لگائے کہ میرا بندہ میری نشانیاں دیکھے، میرا قرآن پڑھے، میری کتاب پڑھے، میرے نبی کے اوصاف پڑھے، میرے نبی کی سنت طریقے پڑھے، میرے نبی کی زندگی پڑھے، میرے نبی کی سیرت پڑھے۔ اللہ نے اس لیے آنکھ کو پیدا کیا، لیکن ہمارے آنکھ ایسی جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے آنکھ ایسے گندے چیزیں دیکھنے کے لیے مائل ہو چکے ہیں، ہمارے آنکھ غلط کام کرنے کے لیے، غلط کام دیکھنے کے لیے بن چکے ہیں۔ ہم نے ہمارے آنکھ کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم گندی چیزیں کو دیکھیں، گندے مناظر دیکھیں، لڑکیوں سے دیکھے۔ ہم نے ایسا سوچ لیا کہ اللہ نے آنکھ دیا ہے، میں حاکم ہوں، میں مرضیت کا ہوں۔ نہیں، اللہ نے آنکھ دیا ہے تو اللہ ہی آنکھ کے حاکم ہے۔ اللہ ہی نے انسانیت کو پیدا کیا ہے تو انسان کے حاکم ہے، سب کچھ کے مالک ہے، اللہ ہے۔ ہم آنکھ سے کیا نہیں کر رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، برے مناظر دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ لوگ گندی فلموں کے اندر مائل ہو چکے ہیں۔ اللہ اس امت کے نوجوانوں کو اور مجھے بھی ان گناہوں سے میری آنکھ کی حفاظت فرمائے، اور سارے امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہم گندے فلمیں کی آوازیں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ اللہ نے کیا گانے سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ اللہ نے کان اپنے قرآن کی برکات کو سننے کے لیے دیے ہیں۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا تو قرآن سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ کی محبت سننے کے لیے کان دیے ہیں، اللہ کی مخلوقیت جو بیان کرتے ان کو سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں۔ ہم نے اس کان کا مقصد ہی چینج کر دیا۔ ہم نے اس کان کا مقصد تھا سننا، جس چیز کو صحیح چیز کو سننا تھا، ہم نے اس صحیح چیز کو نکال کے پھینک دیا، پھر غلط چیز کو لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کان دیا ہے سننے کے لیے، کچھ بھی سنو، کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہے۔ اس کے حاکم تو ہم ہیں، کان ہمارے ہیں، اس کے حاکم ہم ہیں۔ نہیں، حاکم رب کریم ہے، اللہ ہے حاکم۔ کانوں کو صحیح سننے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، کانوں کو ایمان کی افزائی کے لیے بنایا ہے، ایمان کی باتیں سننے کے لیے اللہ نے کانوں کو بنایا ہے۔ اللہ نے کانوں کو
اپنی محبت کے لیے، اپنی محبت سننے کے لیے بنایا ہے، نبی کی سیرت سننے کے لیے بنایا ہے، قرآن کی برکات کو سننے کے لیے بنایا ہے، سنتی طریقوں کو سننے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے کان کو اسلامی شرائع سننے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے کان کو حدیث نبوی سننے کے لیے بنایا ہے، سیرت النبی سننے کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے اس کان کا مقصد ہی چینج کر دیا۔ ہم نے سمجھ لیا کان کے حاکم ہم ہیں، کان ہمارے پاس ہیں، کان کے حاکم ہم ہیں، ہم کو جو من کہے، ہم کو جو دل چاہے وہ کریں، ہم کو جو دل چاہے وہ سنیں۔ کانوں میں ہیڈ فون لگا لیا، گانے سننا چالو ہو گیا۔ کہ جو ایک مسلمان بھائی کی جو بغض کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، اس کی برائی ہم کانوں میں سننے میں مشغول ہو گئے۔ ہم نے کانوں کا مقصد کو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے جب زبان دیا، زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اللہ نے زبان دیا۔ اللہ نے زبان دیا قرآن کو پڑھنے کے لیے، اللہ نے زبان دیا قرآن کی سیرت، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کے برکات اپنی زبان پہ لانے کے لیے، اللہ کی حمد گانے کے لیے، نبی کی اللہ نے زبان کو دیا اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے۔ اللہ نے زبان کو دیا نبی کے طور و طریقے، نبی کی سیرت کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو لائے، اس لیے اللہ نے زبان کو دیا ہے۔ محبت الہی پڑھنے کے لیے اللہ نے زبان کو دیا ہے، محبت سیرت النبی، اللہ کے نبی کی محبت پڑھنے کے لیے اللہ نے زبان کو دیا ہے۔ نبی کی سنتوں کو پڑھنے کے لیے اللہ نے زبان کو دیا ہے، اس لیے اللہ نے زبان دیا ہے کہ نبی کی سیرت پڑھ کر، نبی کی سنتوں کو پڑھ کر اپنے اندر نبی کے سنتیں طریقے لائے، جو شریعت اللہ کے نبی نے بتا کر گئے ہیں، اس شریعت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں لائے، اس لیے اللہ نے زبان دیے ہیں۔ ہم نے زبان کے مقصد کو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ ہم نے سمجھا کہ زبان ہماری ہے، ہم زبان کے حاکم ہیں، جو چاہے جو من آئے وہ ہم زبان سے کریں۔ کسی کو گالی بھی دے رہے ہیں، اسی زبان سے کسی کی برائی بھی بیان کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہر انسان کی برائی پیش کر رہے ہیں، اسی زبان سے گندی یہ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، غلیظ گندی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہاں سے اللہ کی محبت آئے گی انسان کے دل؟ کہاں سے انوار و برکات پائیں گے؟ اللہ نے جب دل دیا، دل اس لیے اللہ نے دیا اپنے قرآن کی محبت اپنے سینوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے دل دیا، اللہ کی محبت کو بٹھانے کے لیے اللہ نے دل دیا، نبی کی محبت کو بٹھانے کے لیے اللہ نے دل دیا، صحابہ سے محبت کو بٹھانے کے لیے اللہ نے دل دیا، ایمان کی محبت کے لیے اللہ نے دل دیا، حدیث کی محبت کے لیے اللہ نے دل دیا، اپنی ماں باپ کی محبت کے لیے اللہ نے دل دیا، بھائی بہن کی محبت کے لیے اللہ نے دل دیا۔ ہم نے اس محبت کا نقشہ ہی چینج کر دیا، ہم نے اس محبت کا مقصد ہی چینج کر دیا۔ ہم نے اللہ کی خالص محبت کے لیے اللہ نے دل کو پیدا کیا۔ ہم نے سمجھا کہ اللہ کی محبت نہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جانا ہے۔
ہم نے سمجھا کہ دل کے اندر کسی لڑکی کی، کسی غیر محرم لڑکی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر لا لے۔ اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ اللہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہر شخص سے، ہر چیز سے، ہر اعضا سے سوال کریں گے۔ جب کیا اللہ کو جواب دیں گے آپ لوگ؟ کیا جواب دو گے اللہ کو آپ لوگ؟ کیا کہو گے اللہ سے؟ اللہ تو نے دل دیا تیری محبت کے لیے، اللہ تو نے دل دیا اپنی نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تو نے دل دیا قرآن کی محبت ڈالنے کے لیے، اللہ تو نے دل دیا ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت کے لیے۔ اللہ ہم تو یہ نہیں کر سکے، اللہ ہم تو یہ نہیں کر سکے، اللہ ہم نے دنیا کی محبت کے لیے اپنے دل کو دے دیا، اللہ ہمیں کسی غیر محرم لڑکی کے لیے، لڑکی کی محبت کے لیے ہم نے دل دے دیا، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ جب منظر کیا ہوگا اللہ کے سامنے؟ ایسے سوال کریں گے آپ، اللہ کو ایسے جواب دیں گے تو منظر کیا ہوگا آپ کا؟ اپنے علماء کی محبت پیدا کرو دلوں کے اندر، اپنے علماء کی محبت پیدا کرو دلوں کے اندر، اپنے حفاظ اکرام کی محبت پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر۔ کیوں آپ لوگ علماء سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ علماء نے کیا کیا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، میرے بعد صحابہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے میری امت کے علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ میرے علماء جو صحیح راستہ، میرے علماء جو راستہ دکھاتے ہیں، اس راستے پر جو بھی چلے گا، میں اس کی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی راستے پر چلے گا اس کی کامیابی ہے۔ آپ علماء کی محبت کو نکال کے پھینک دیے، اللہ کی محبت کو نکال کر پھینک دیے، نبی کی محبت کو نکال کر پھینک دیے، قرآن کی محبت کو نکال کر پھینک دیے اپنے دلوں سے۔ اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرو، علماء کی محبت کو پیدا کرو، حفاظ کی محبت کو پیدا کرو، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی محبت کو پیدا کرو۔ چلو پھر اللہ سے مانگو، اللہ تو نے جو دل دیا تھا، اللہ اس دل کو میں نے صحیح طریقے سے اپنایا ہے، اللہ اس دل کو میں نے علماء کی محبت، تیری محبت، انبیاء کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، سب کو اپنے دل کے اندر مائل کر لیا ہوں۔ اللہ تو میری مغفرت فرما، اللہ تو میری مغفرت فرما، اللہ میرا بیڑا پار فرما۔ اللہ کیوں نہیں قبول کرتے تمہاری دعا؟ کہو اللہ سے مانگو، محبت کو پیدا کر کے اللہ سے مانگو کہ اللہ میں نے سب کچھ تو نے جو کہا ہم نے کر دیا، میرے مولا میں بہت پریشان ہوں، اللہ میرے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کی محبت برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال کر پھینک دو، اللہ کی محبت کو داخل کر لو، پھر دیکھو مزہ کتنا آئے گا۔ دین کی محبت کو ڈالو، پھر دین کا مزہ کیا آئے گا۔ قرآن کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر ڈالو، پھر قرآن پڑھتے جاؤ، مزہ کیسا ملے گا آپ دیکھتے چلے جاؤ گے۔ اپنے گھروں کے اندر برکات کے نزولیں ہو جائیں گی، آپ دیکھتے تنگ رہ جائیں گے کہ اللہ ایسی برکت تو پہلے نہیں آئی، اب کیسی برکت آ رہی ہے۔ مائل ہو جاؤ اللہ سے، کہو اللہ سے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔
اللہ محبت، اللہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرے بندے کو اتنی سی میرے بندہ نیکی کر دے، میں اس کی نیکی کے بدولت میرے بندے کو مغفرت کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے محبت کرنا بھول گئے، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، قرآن کو بھول بیٹھ گئے ہیں۔ تو کہاں سے اللہ ہماری محبت ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے دنیائی محبت کے اندر ڈوب چکے ہیں کہ اللہ محبت کا ظہور کر رہے ہیں، اللہ بندے کے لیے محبت کرتے چلے جا رہے ہیں، محبت کرتے چلے جا رہے ہیں، محبت کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اتنے ہمارے دل سیاہ و مردہ ہو چکے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم کو ظاہر نہیں دکھائی دے رہی، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر قلوب نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ محبت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ سے محبت کرنا سیکھو، نبی سے محبت کرنا سیکھو، قرآن سے محبت کرنا سیکھو، صحابہ سے محبت کرنا سیکھو، علماء اکرام سے محبت کرنا سیکھو، پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسی بدل جائے گی۔ میرے نبی کے اس چہرے کی طرح سنتی طریقہ بناؤ، سنتی لباس پہنو، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، لڑکیوں سے محبت کرنا چھوڑ دو، یہ حرام ہے۔ نامحرم لڑکی کو دیکھنا سخت حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں زندگی برباد کرتے ہو آپ کی؟ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آپ رب کریم کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ زندگی کیسے بدل کر رکھ دیں گے۔ لوگ دیکھ کر تمہیں تنگ ہو جائیں گے کہ کیسا تھا یہ، کیسا بن گیا۔ ہمیں سب چھوڑ کر ہم دنیائی محبتوں کے اندر، فونوں کے اندر مائل ہو چکے ہیں۔ ہماری ساری زندگی فونوں کے اندر گزر گئی، دنیا کے اندر گزر جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی بھی انسانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پر درود پڑھنا سیکھو، نبی پر درود پڑھنا بھیجو، پڑھ کر بھیجو۔ اللہ کی محبت اپنے دلوں میں لے کر آؤ، باقی محبت کو چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ کا مزہ کتنا پیارا آئے گا، کہ اللہ کا نام لینے سے کتنی محبت پیدا ہوئے گی۔ نبی کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر لاؤ۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ہر سنت سے محبوبیت کی ایک مقدار بندی ہوئی ہے، جس سنت پر عمل ہو گیا اتنی محبوبیت بڑھ گئی، حتیٰ کہ سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، وہ سارا انسان اللہ کی نظر میں محبوب بن گیا۔ کون اللہ کی نظر میں محبوب نہیں بننا چاہتا؟ کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب نہیں بننا چاہتا؟ سب کی خواہش ہے کہ اللہ کی نظر میں محبوب بنوں، تو اس لیے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کی ہر سنت پر عمل کرو، تو اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے، اللہ کی نظر میں پیارے بندے بن جاؤ گے۔
اللہ کے سامنے اللہ کے بندے اللہ کے محبوب بننے کے لیے اب یہ معاملہ ہم پر ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کتنی سنتوں کو اپناتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب بنتے ہیں۔ ہم کتنی سنتوں کو اپناتے اتنی اللہ کی نظر میں محبوب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، قل کہہ دیجئے کہ اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی کیا دلیل ہے کہ بندوں سے اللہ رب العزت کو محبت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان بھی ہے، کریم بھی ہے، اللہ کی 100 صفات میں ہے، مگر یہ دلیل کہاں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ رب العزت کو محبت ہے؟ اس کے بارے میں علماء اکرام نے دلائل لکھے ہیں۔ ایک موٹی سی دلیل ہے جو عام بندے کی سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ دی کہ جی جب کسی سے بندے کو محبت ہو تو بندہ اپنے محبوب کو جو مرضی آئے دیتا اور خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اسے تھوڑا ہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے اور اگر محبوب تھوڑا سا کچھ اسے دے دے تو وہ اسے بہت زیادہ سمجھتا ہے۔ پھولے نہیں سماتا کہ محبوب نے مجھے تحفہ اور ہدیہ بھیجا ہے۔ اسی اصول کو قرآن میں دیکھیے، اللہ رب العزت نے بندوں کو دنیا کی ہزاروں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، مگر ان تمام نعمتوں کو سامنے رکھ کر فرما دیا قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع تو تھوڑی سی ہے، مگر جب اس کے بندے نے اپنے پروردگار کو لیٹے یا بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے یاد کیا، عمل اگرچہ تھوڑا سا تھا، چند ساعت کا عمل یا 150 سال کی زندگی کا عمل، مگر چونکہ محبوب کی طرف سے عمل ہوا تھا، اس لیے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سبحان اللہ، جب محبوب نے عمل کیا اس کے لیے کثیر کا لفظ استعمال فرمایا، اور جو خود عطا فرمایا اس کے لیے قلیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس محبت کا اظہار کر دیا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ حالانکہ یوں بھی فرما سکتا تھا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کے دوست ہیں، حق بھی یہی بنتا تھا، مگر نہیں، محبت کا تقاضا کچھ اور تھا، اسی لیے اس نسبت کو اپنی طرف کیا۔ سبحان اللہ، کیا کریمی ہے اس پروردگار کی، کیا کریمی ہے اس پروردگار کی، اس بندے کی کتنی ہمت بندھائی کہ اس نے کلمہ پڑھ کر تصدیق کی اور پروردگار نے محبت کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے اس دور کے اندر انسان کو محبت کرتا ہے تو کیا لٹا دیتا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا، آپ نے کہیں سمجھا کہ اگر انسان کو محبت کرتا ہے، ایک مثال سمجھو کہ اس دور کی مثال ہے، لڑکا لڑکی کو محبت کرتا ہے تو لڑکی کو سارے کا سارا دے دیتا ہے،
یہاں تک کہ لڑکی کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں چاند تاروں کو توڑ کر لے کے آ کے دے دوں گا، تو کہاں سے لا کے دے گا؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے۔ ساری دنیا کو لٹا دو لڑکی کے سامنے، پھر بھی اس لڑکی کو جو بھی دیا اس کو کم نظر آئے گا، کیونکہ وہ اس سے دل سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ساری دنیا کو اپنے لیے پیدا کر دیا، اپنے لیے نمونہ بنا کر دے دیا، نعمتوں کے طور طریقے دے دیا، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑی سی نعمتوں کو دیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تھوڑی سی نعمتوں کو دیا ہوں۔ تو اسی میں اللہ کی محبت کا ظہور معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ باوضو بیٹھو، پھر قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دونوں ہاتھ کو اٹھاؤ، اللہ کی طرف کہو، اللہ، اے میرے اللہ، میں نے جو زندگی مجھے دی تھی اللہ، میں نے دنیا کی محبت کے لیے، اللہ میں نے جو مجھے زندگی دی تھی، میں نے باقی کی محبت کے لیے، باقیوں کی محبت کے لیے میں نے زندگی کو برباد کر دیا۔ مولا باقی زندگی ہے مولا تیری محبت، تیری راہ میں محبت سے جینے والا بنا۔ اے اللہ تیری محبت میرے دل میں بنا دے، اے اللہ تیری محبت میرے قلوب میں منور فرما دے، تیرا نور میرے دل میں منور فرما دے، تیرے نبی کی محبت میرے دل میں ڈال دے، علماء کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ ایک مرتبہ کہو، پھر دیکھو اللہ کے منظریں کیسے نظر آئیں گے، اللہ کی مناظر، اللہ کی برکات تمہیں کیسی نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا، میں اسی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اپنے نبی کی محبت دلوں کے اندر ڈال دے، اپنے قرآن کی محبت دلوں کے اندر ڈال دے، اپنے ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔